السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس شخصیت کا ذکر کروں گا وہ ہیں صدام حسین، جو کہ عراق کے صدر تھے۔ 24 برس تیل سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا، مخالفین بھی اس کا نام لینے سے ڈرتے تھے۔ وہ تھے صدام حسین۔ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہونے والا صدام حسین کی پیدائش سے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور اس کے سوتیلا باپ اس پر ظلم کرنے لگے۔ صدام حسین تنگ آ کر 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کر بغداد میں اپنے چاچا کے پاس چلے گئے۔ اپنے چاچا کے زیر سایہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 20 سال کی عمر میں انہوں نے تعلیم چھوڑ دی۔ تعلیم چھوڑنے کے بعد انہوں نے انقلابی بیک پارٹی جوائن کی، جو کہ 3000 افراد پر مشتمل تھی۔ صدام حسین کی یہ پارٹی جوائن کرنے کے ٹھیک 1 سال بعد عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مشاورت کی کہ صدر کو قتل کیا جائے۔ اس نے صدر پر حملہ کیا لیکن صدر بچ گیا۔ صدام حسین کے پکڑے جانے پر صدام حسین ملک سے فرار ہو گئے۔ صدام حسین جب ملک واپس آئے تو ان کی پارٹی کی حکومت تھی۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور شخص بن چکے تھے۔ صدام حسین تمام پارٹی کے معاملات صدام حسین چلاتے تھے۔ وہ عراق کے فوجی جنرل بھی رہ چکے تھے۔ 16 جولائی 1979 کو صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، خود عراق کے صدر بن گئے۔ کون تھے؟ صدام حسین۔ اپنی پارٹی سے مشاورت کی کہ غداروں کا خاتمہ کیا جائے۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے، ادھر ایران میں امام حمید حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ صدام حسین نے 1990 میں ایران پر حملہ کیا۔ 8 سال یہ جنگ جاری رہی لیکن کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ دونوں جانب سے 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین نے کویت سے پنگا لیا۔ پہلے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کرے لیکن کویت نے انکار کر دیا۔ پھر دوسرا مطالبہ کیا کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرے لیکن اس سے بھی انکار کر دیا۔ صدام حسین نے 1990 میں کویت پر حملہ کیا اور اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزسٹ کو لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا قومی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج پر حملہ کیا اور عراقی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر نے صدام حسین کا تخت الٹا کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار موجود ہے۔ ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کیا۔ 3 ہفتوں میں صدام حسین کی 24 برس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اپریل تک یہ جنگ جاری رہی اور اپریل میں امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کے پھر اس کے بعد صدام حسین ملک سے فرار ہو گئے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک ریڈ ڈاؤن کے نام سے آپریشن لانچ کیا۔ آپریشن جاری رہا۔ آخرکار دسمبر میں صدام حسین کی گرفتاری ہو گئی۔ امریکہ نے صدام حسین کی گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف 150 بندوں کا قتل کا مقدمہ درج کیا۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنا شروع ہو گیا۔ 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرم میں قصوروار ٹھہرایا گیا۔ انہیں پھر امریکہ کے صدر نے صدام حسین کو سزائے موت کی خبر سنا دی گئی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف تمام لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں ہوں، امریکی صدر ہے۔ پہلی بار جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو
جج نے کہا کہ آپ اپنی شناخت کروائیں، تو صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بول رہے ہیں میں ایک عراقی ہوں اور ابھی بھی آئینی صدر ہوں عراق کا۔ صدام حسین کی موت کے لیے عید الاضحیٰ کا دن کا انتخاب کیا گیا۔ عید الاضحیٰ والے دن صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے عید الاضحیٰ کو صبح کے وقت پھانسی کے لیے لے جایا گیا۔ صدام حسین کو عوام کے سامنے تخت پر چڑھا کر پھانسی دے دی گئی۔ جب صدام حسین تخت کی طرف لائے گئے تو صدام حسین کی زبان پر کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔